اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں جن کے نکاح میں دیں، وہ عظیم ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کا 18 ذی الحج کو جو ہے وہ عرس ہوتا ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے، تو آج ہم نے انہی کا ذکر کرنا ہے اور ان کی زندگی کا جو پیغام ہے وہ ہم نے سننا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ فتح کے اندر پارہ نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک ضرور اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے۔ کون سے ایمان والے؟ کب راضی ہوا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان، جب صحابہ نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ پاک اس موقع کا ذکر کرتا ہے کہ اے حبیب، یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے یہاں اپنے راضی ہونے کا اعلان کیوں کیا؟ کوئی انعام، کوئی ثواب، کوئی جنت کا، کوئی نیکیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیدھا ہی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کیا ہو گیا؟ جی، اللہ راضی ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ 50 سال کی عبادت کا ثواب دے دیا، 100 سال کی عبادت کا ان کو ثواب دے دیا، ان کی دنیا سنور گئی، ان کی آخرت سنور گئی، یہ نہیں کہا۔ ایک جملہ، ایک اہم بات یہ ہی کیوں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ تو یاد رکھیں، اصل بات یہ ہے، دنیا کی نعمتوں کا ذکر اللہ پاک نے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا، بتایا ہے، وہ جس سے رب ہی راضی ہو گیا، پیچھے رہ کیا گیا؟ جب رب راضی ہی ہو گیا، ثواب، انعام، جنت، رحمتیں، برکتیں ساری آ گئیں۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو بیعت رضوان میں جو صحابہ شامل تھے ان کے ساتھ راضی ہونے کا اللہ پاک نے اعلان فرمایا۔ تو جن پر اللہ راضی ہوا ان میں ایک اہم نام حضرت عثمان غنی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ، ایک جگہ کا نام ہے، ایک واقعہ ہے، اس موقع پر حضرت عثمان غنی کو مکہ میں بھیجا کہ آپ جا کر قریش کو بتائیں جو کافر ہیں مکہ کے، کہ ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، عمرہ کرنا ہے، کوئی جنگ نہیں کرنی، تو آپ عمرہ کرنے دیں۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا، یہ بات ان سے کرنی ہے۔ دوسری بات، جو وہاں مسلمان رہتے ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ آئندہ سال فتح ہو جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کا ظلم جو ہے اب ختم ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں کرنے کے لیے نبی پاک نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی گئے، انہوں نے بڑا استقبال کیا، بڑا اچھا انہوں نے پروٹوکول دیا، اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم عمرے تو نہیں کرنے دیں گے، نہ نبی پاک کو عمرہ کرنے دیں گے، نہ آپ کے صحابہ کو۔
یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں، یہ ہم نے کوئی نہیں بدلنا۔ آپ آ گئے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے آگے سے کہا کہ نبی پاک کے بغیر میں عمرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ہے محبت اور محبت کے رنگ۔ اچھا، ادھر صحابہ کہہ رہے تھے حضرت عثمان تو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ تو وہاں طواف کر رہے ہوں گے، کعبے کو چوم رہے ہوں گے، حجر اسود کو چوم رہے ہوں گے، بڑے خوش نصیب ہیں حضرت عثمان، وہ تو وہاں پہ عمرہ بھی کر رہے ہوں گے۔ نبی پاک یہاں ہیں، وہ ادھر مکہ میں۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ تم یہ بات کرتے ہو، عثمان ہمارے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ہو گئی، ادھر صحابہ میں یہ خبر پہنچ گئی جی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے، ٹائم ذرا زیادہ لگ گیا، آنے میں دیر ہو گئی، تو یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب میری طرف دیکھیے گا، بڑی خاص بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ مبارک لے کر، ہاتھ مبارک فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ہاتھ یوں اپنا ہاتھ لے کر فرمایا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ سب نے اپنی اپنی طرف سے بیعت کی۔ عثمان وہ ہے جس کی بیعت نبی نے اپنی طرف سے کی، سب نے اپنی اپنی طرف سے بیعت خود کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی بیعت اپنی طرف سے کی، یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی کا۔ تو اس موقع پر پھر یہ قرآن کی آیت اللہ پاک نے نازل کی اور اللہ پاک نے بتایا کہ اے نبی، اے میرے حبیب، جو آپ کے مرید ہو گئے ان سب پر اللہ راضی ہو گیا۔ نبی پاک کا جو مرید ہو گیا وہ اللہ کا مرید ہو گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اللہ کسی کو ڈائریکٹ مرید نہیں کرتا، اللہ کسی کو ڈائریکٹ مرید نہیں کرتا، اللہ جس کو بھی مرید کرتا ہے نبی پاک کے وسیلے سے کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مرید ہوتے ہیں۔ جتنے بھی مرید ہوئے سب کے سب پیارے محبوب کے صدقے سے ہوئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان اور آپ کی جو عظمت ہے، اس بارے میں اب آپ کو چند ایک احادیث بھی سناتا ہوں اور آپ کی شان اور عظمت پر میں کچھ باتیں آپ کو بڑی اہم بتاتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رہے، میرے پاک نبی نے جس کو جو مقام دیا ہم اس مقام کو ماننے والے ہیں، کبھی اس بات سے پیچھے نہ ہٹیے گا۔ یہ میری آپ کو نصیحت ہے، آپ کو میں قرآن اور حدیث کا جو راز ہے وہ بتا رہا ہوں۔ نبی پاک نے جس کو جو مقام دیا، جس کا نام لے کر جس کی تعریف کی، اس کو ضرور ماننا اور اس پر ایمان رکھنا، کبھی اس بات سے پیچھے نہ ہٹیے گا۔ جس کی نبی پاک تعریف کر دیں، پھر بعد والے کوئی اور جو مرضی اس کے بارے کہتا رہے، کبھی نہ ماننا، کیونکہ ہمارے لیے نبی پاک کی بات سب سے زیادہ اہمیت والی۔ مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف کیسی خوب، مسجد نبوی کا نام سن کے ایمان والے جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے نبی پاک کی مسجد کا نام سن کے۔ اللہ پاک سب کو دیکھنی نصیب کرے۔ آپ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، اپنے ہونے کا ثبوت دیا کریں کہ بیٹھے ہوئے نے۔
مسجد نبوی شریف کی جب بنیاد رکھی گئی، اور اس کا افتتاح کیا گیا مسجد نبوی کا۔ اب سنیں مسجد نبوی کا افتتاح کس نے کیا اور کس طرح ہوا۔ سب سے پہلی اینٹ جو ہے مسجد نبوی کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ دوسری اینٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی وہاں موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینٹ رکھی۔ اس موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں، دیکھ رہی تھی۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، کیسی محبت کے ساتھ، کیسے انداز میں صحابہ آپ کے ساتھ اینٹ رکھ رہے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، یہ جو اینٹ رکھ رہے ہیں میرے بعد خلافت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمانی ہے۔ اچھا اب آپ غور کریں، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے جی؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ مدینہ شریف میں کتنا ہے جی؟ 50,000۔ یہاں مسجد کی جس نے اینٹ رکھی، بنیاد رکھی، اس کو اللہ پاک ثواب دے گا اس مسجد کے ثواب سے، جتنا اس مسجد کا ثواب ہے اس کے حساب سے۔ اب آپ غور کر کے مجھے بتائیں، جس مسجد کی زمین عثمان غنی نے خرید کے دی ہو اور اس کی اینٹ عثمان غنی نے رکھی ہو، اللہ پاک اس عثمان غنی کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہوگا؟ بھئی جہاں نماز پڑھنے والے کو 50,000 کا ثواب ملے، ایک نماز پڑھنے والے کو 50,000 کا ثواب ملے، تو جنہوں نے مسجد بنائی ہے ان کو اللہ پاک کتنا ثواب عطا فرماتا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست اس موقع پر آپ کے ساتھ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذرا دعوت کا منظر دیکھیں اور اس میں جو آنے والے اور بیٹھنے والی جو ہستیاں ہیں ان پہ ذرا غور کریں۔ اس محفل میں، اس خاص دعوت میں چند ایک خاص صحابہ موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن وقاص۔ یہ صحابہ اس دعوت میں شامل تھے۔ کسی صحابی کے گھر دعوت تھی، محفل تھی، وہاں نبی پاک اور یہ صحابہ موجود تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ہر کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تو سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے، نہیں اور اونچی بولیں ذرا۔ ہم نے صحابہ کے نام پہ بھی سبحان اللہ کہنی ہے، ہم اہل بیت کے نام پہ بھی سبحان اللہ کہنے والے ہیں اور صحابہ کی شان میں بھی سبحان اللہ کہنے والے ہیں۔ جس شوق اور ذوق سے ہم دوسرے ذکر سنتے ہیں اسی ذوق اور شوق سے ہم نے یہ ذکر سننا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ اندازہ تو کریں،
فرمایا ہر کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ آقا علیہ السلام حضرت عثمان کے ساتھ خود کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان کو اپنی باہوں میں لے لیا، بغل گیر ہوئے، اور آقا نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے، آخرت میں بھی میرا ولی ہے۔ جس نے یہ حدیث سنی ہے وہ سبحان اللہ نہ کہے، جس نے پہلی دفعہ سنی ہے وہ ذرا اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ یہ آپ پر میں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر سنی حدیث وہ نہ کہے سبحان اللہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو زندگی میں پہلی بار یہ حدیث سن رہا ہے اس کا تو حق بنتا ہے نا، اور جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں۔ اندازہ کریں اس بات پر، یہ شان عثمان غنی ہے۔ ہر کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ میں اس لیے مجھے ذرا تشریح کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو وہ بات کی پوری سمجھ نہیں آتی، ورنہ میرا ذہن ہوتا ہے میں فٹافٹ حدیث سناتا جاؤں، گزرتا جاؤں، لیکن عام سادہ بندے بھی بیٹھے ہوتے سمجھ نہیں آتی، پھر بات کو کھولنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ اس بات پر آپ غور تو کریں کہ نبی پاک نے عثمان غنی کی شان کو کتنا بلند کر دیا۔ خود نبی پاک حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور بغل گیر ہو گئے۔ محبت کا انداز دیکھیں۔ او خدا کے بندو، اب میں اس کو سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نبی پاک سے ملوں۔ یہ کون سا موقع ہے، خود نبی عثمان سے مل رہا ہے۔ یہ ہیں محبت کے رنگ۔ ہر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور ہے شوق کے نہیں ہے۔ مجھے ایک نام کوئی ایک عاشق رسول بتاؤ جس کو نبی سے ملنے کا شوق نہ ہو۔ ہے کوئی ایسا عاشق؟ جی ایک بھی عاشق ہے کوئی ہو جائے جڑا نبی پاک نہ ملنے کا شوق نہ ہو؟ ہر عاشق رسول کہتا ہے میں نبی پاک سے ملوں، اور نہیں تو میرا ہاتھ ہی نبی پاک کے ہاتھ مبارک سے لگ جائے۔ او خدا کے بندو، اس عثمان کا کیا کہنا، میرے پاک نبی کا پورا جسم عثمان سے لگا ہوا ہے۔ ہاتھ مبارک سے لگنا۔ حضرت عثمان غنی نے اعلان کر کے بتایا، لوگوں سن لو، جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ سے لگا ہے، اس وقت سے لے کر کبھی یہ ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ یہ ہے محبت کے رنگ۔ اور اب اگلی بات پہ غور کریں، کیا فرمایا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان تو میرا دوست ہے، میرا دوست ہے، بیلی ہے، تو میرا بیلی ہے، میرا دوست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں ایک بڑی باریک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں کہتا ہوں، نہیں تو آگے چلے جاتے ہیں۔ بتاؤں ایک بات، بتا دوں پھر توجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق سماعت عطا کرے۔ یہ اللہ سے مانگا کرو، یہ سننے کا ذوق، یہ اس سے جو ذوق پیدا ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، یہ بھی ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا۔ اور ٹینشنیں بندے کی ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتا ہے۔ تو سننے کا شوق پیدا کرو، اللہ سے یہ شوق مانگا کرو کہ یا اللہ تیریاں گلاں، تیرے پیاریاں دی گلاں سن کے سانو شوق تے ذوق آ جاوے، سانو کی آ جاوے، ذوق آ جائے، شوق آ جائے، محبت آ جائے، تاکہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ جو اداس دل ہوتا ہے وہ خوشی میں بدل جاتا ہے۔ اب میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ حضرت عثمان غنی کا مقام ہے۔
یہ نہیں فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اب کون سمجھے گا میرے اس نقطے کو، پتہ نہیں۔ مولا علی کے بارے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اب توجہ ہو رہی بات کی؟ مولا علی کے بارے فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا، توجہ رہے بات پہ، تاریخی نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ ادھر بھی محفل لگی ہوئی تھی جب میرے پاک نبی نے مولا علی کے بارے فرمایا، ادھر بھی محفل تھی، صحابہ کی موجودگی میں فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ادھر عثمان غنی کے بارے فرمایا تو دنیا میں میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ دونوں مقام ہیں، دونوں نبی پاک کے مقام دیے ہوئے ہیں۔ مولا علی کو بھائی کہا، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ عثمان غنی کو پاک نبی نے ولی کہا، ہم اس بات کو مانتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے۔ اب میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علی کو بھائی، عثمان کو دوست کیوں کہا؟ مولا علی کو بھائی کیوں کہا اور عثمان غنی کو دوست ہی کیوں کہا؟ تو سنیے، بھائی ہونے کے لیے، بھائی کہنے کے لیے، بھائی ہونے کے لیے خون کا ایک ہونا ضروری ہے۔ بھائی ہونے کے لیے خون کا ایک ہونا ضروری ہے، اور دوست ہونے کے لیے ایمان کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے علی کو بھائی کہا، عثمان کو ولی کہا۔ اللہ کرے یہ راز امت کی سمجھ میں آ جائیں، یہ باتیں امت کو سمجھ میں آ جائیں، اور یہ مقامات کی ترتیب اور تقسیم امت کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں، اور میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، پاک نبی نے جس کو جو مقام دیا ہے اس کو اس مقام پہ مانو، اور اس کا مقام ماننا ضروری ہے۔ اگر نہیں مانتے تو پھر ایمان نہیں ہے، پھر ایمان میں شک ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یہ کہا کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے، اس وقت عثمان غنی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور جن صحابہ کی موجودگی میں اتنا بڑا ٹائٹل جس کو دیا گیا، ان اصحاب کی نظر میں عثمان غنی کا مقام کیا ہوگا؟ اور جس وقت یہ بات کہی کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حدیث میرے سامنے ہے، اب اس حدیث سے ایک اور بات سامنے آ گئی۔ جس وقت پاک نبی نے یہ بات فرمائی عثمان غنی کو کہ تو میرا ولی ہے، دوست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس بات کو سننے والے جو بیٹھے تھے، پتہ ہے ان میں مولا علی بھی شامل تھے۔ مولا علی شامل تھے، ابو بکر شامل، عمر شامل، سعد بن وقاص شامل، عبد الرحمن بن عوف شامل، یہ عشرہ مبشرہ کے جو حضرات ہیں 10 جنتی، وہ ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں جب پاک نبی نے یہ فرمایا۔ تو یہ شان عثمان غنی ہے۔ اب آ جائیں ذرا ایک اور بات بھی ہم کر لیں، اس کا ایک نقطہ ہے، میں وہ ابھی سنانا نہیں چاہتا، ایک دو اور حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ نقطہ انشاءاللہ میں پھر کبھی سناؤں گا، اگر مجھے آپ نے یاد کرا دیا، وہ نقطہ پینڈنگ ہے، وہ پھر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی جو بات میں ایک اور آپ سے کرنے لگا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے بڑی خاص بات ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی امیر لوگ ہوئے ہیں نا، جتنے بھی امیر لوگ ہوئے ہیں، میں ان امیروں کی بات کرنے لگا ہوں جنہیں اللہ نے دولت بھی دی اور اس دولت کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ ہر امیر سخی نہیں ہوتا، ہر امیر، ہر دولت مند سخی نہیں ہوتا،
مگر یاد رکھیں ہر سخی امیر ضرور ہوتا ہے. جتنے بھی تاریخ میں آپ نام پڑھیں گے اور اس وقت آپ دیکھ لیں کسی کے پاس جتنا، جس کے پاس کروڑوں ہیں اربوں، جو جس کے پاس ہے، ہر بندہ جو دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ دین پر کم دیتا ہے، اپنے پر زیادہ خرچ کرتا ہے. جتنے بھی سخی آپ دیکھ لیں وہ اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کم خرچ کرتے ہیں. ان کے ذاتی اکاؤنٹ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، جو دیے ہیں وہ پیسے ایسے ہی ہے جی، وہ کم ہوتے ہیں. مگر یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر سب سے کم خرچ کیا اور نبی پاک کے دین پر سب سے زیادہ خرچ کیا. مولا علی علیہ السلام کی شادی پر جو خرچہ ہوا، اس شادی کا جو اہتمام کیا گیا اور جس کی دولت کو شرف بخشا گیا، جس ہستی کی دولت کو یہ اعزاز ملا، وہ حضرت عثمان غنی ہیں. مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دی، کنویں خرید کے دیے، غلام آزاد کروائے، غزوہ تبوک کے موقع پر سخاوت کی ایسی مثال قائم کی کہ پاک نبی نے فرمایا اے صحابہ سن لو، آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، یہ آج عثمان غنی نے مجھے جو آج خوش کر دیا ہے، آج کے بعد کوئی عمل بھی عثمان نہ کرے، یہ ایک عمل ہی کافی ہے. آج کے بعد کوئی کام حضرت عثمان غنی کو نقصان ہی نہیں دے سکتا. یہ لفظ بھی ہیں. یہ شان اور عظمت ملی حضرت عثمان غنی کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بڑی مشہور ہے، آپ نے بڑی سخاوت کی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاک نبی نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی. جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا، فوت ہو گئی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا اے عثمان، یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھ لیں، اپنی بیٹی نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کے جنازے کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد پاک نبی نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا. کتنی جی آپ نے 40 والی حدیث سنی ہوگی جہاں تک میری معلومات ہے، یا کہ کئیوں نے تو وہ بھی نہیں سنی ہوگی. بہرحال یہ 2 روایتیں ہیں، 40 والی بھی ہے، 100 والی بھی ہے. میں نے الحمدللہ دونوں پڑھی ہیں، اس لیے آپ کو دونوں سنا دی. تو بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں. اب میں اس پر آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. آج کسی کا باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہے کہ میرا بیٹا بڑا حیا والا ہے، باپ بیٹے کے بارے کہے میرا پتر بڑا شرمیلا ہے جی، بڑا حیا والا ہے، پیر صاحب مرید کے بارے میں کہہ دیں یہ میرا مرید بڑا حیا والا ہے، بڑا شرم رکھنے والا ہے. اب غور کریں، جس کے بارے نبی پاک فرمائیں، اور صرف نبی نہیں، نبیوں کے امام فرمائیں کہ عثمان حیا والا ہے. عثمان، سارے ذرا بولیں عثمان. میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، بڑا خاص جملہ، ذرا سب کہیں عثمان. مجھے سمجھ نہیں آئی، اونچی کہ ذرا عثمان
حیا والا ہے. اچھا کوئی خود کہے میں بڑا حیا والا ہوں، یہ بات کی زیادہ اہمیت ہے یا کوئی اس کے بارے میں کہے؟ بھئی کوئی بڑا کوئی معتبر ہستی اس کے بارے میں کہے، وہ ویلڈ بات ہے نا، وہ زیادہ مضبوط بات ہے. خدا کے لیے جملے کو ضائع نہ کرنا، بڑی توجہ سے سننا. اور یہ بتانے لگا ہوں کہ پاک نبی نے عثمان غنی کے بارے میں یہ ذکر کس لیے فرمایا، اس میں حکمت کیا تھی کہ عثمان بڑے حیا والا ہے، اور اس حیا کے اندر جو حیا ہے، اس حیا میں جو حیا ہے، اس کی جو رینج ہے وہ بھی آقا علیہ السلام نے بتائی. اور فرمایا رحم اللہ عثمان یستحیی منہ الملائکہ، اے اللہ عثمان پر رحمت فرما، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. فرشتے بھی. خدا کے لیے جملے کو اب سمجھنا. پاک نبی فرماتے ہیں عثمان حیا والا ہے اور فرشتے حیا کرتے ہیں، اور جس سے پاک نبی خود حیا فرمائیں. توجہ بات آگے دینے لگا ہوں. یہ 3 باتیں ذہن میں رکھے، اب جملہ سنیے گا. کون عثمان غنی؟ جس سے نبی پاک اپنی شیان شان حیا فرمائیں، فرشتے حیا کریں، اور خود رب العالمین اپنی شیان شان حیا فرمائے. اور جس کا حیا خدا کرے، جس کا حیا نبی کرے، جس کا حیا فرشتے کریں، اس کا حیا ہر ایمان والے کو کرنا ہوگا. کوئی حیا والے کا حیا کیا جاتا ہے، حیا والے کا حیا کیا جاتا ہے. اور حیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا ہے کیا؟ اردو میں شرم و حیا لفظ بولتے ہیں، عربی کا لفظ ہے بیسیکلی حیا. حیا پتہ ہے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں حیا کیا ہے. آقا فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. حیا، توجہ، حدیث سنی ہے نا آپ نے؟ جس نے یہ حدیث سنی ہے وہ ذرا کہے سبحان اللہ. اچھا جنہیں نہیں بھی سنی وہ بھی کہہ دو سبحان اللہ. الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. الحیاء خیر کلہ. اب یہ بڑا حدیث بڑی عام ہے. حیا سارے کا سارا خیر ہے. حیا سارے کا سارا کیا ہے جی؟ خیر کس کو کہتے ہیں عربی میں پتہ ہے آپ کو؟ عربی میں خیر کس کو کہتے ہیں؟ صحیح کو کہتے ہیں؟ اچھی چیز کو کہتے ہیں؟ نہیں. جملہ نوٹ کر لیجئے گا، آپ کے کام آئے گا. عربی میں خیر سب سے اچھی چیز کو کہتے ہیں، سب سے فضیلت والی چیز کو خیر کہتے ہیں. صرف فضیلت والی کو خیر نہیں کہتے. عربی میں سب سے خیر والی چیز کو، سب سے عظمت والی چیز کو خیر کہتے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں ساری خیر، ساری کی ساری خیر حیا میں ہے. ساری کی ساری خیر حیا میں ہے. جس کے اندر حیا ہو وہ خیر پر ہے، جس کے اندر حیا ہو وہ خیر پر ہے. خدا کے بندو 2 حدیثیں سامنے رکھو. الحیاء من الایمان، الحیاء خیر کلہ. حیا سارے کا سارا خیر ہے اور حیا ایمان سے ہے. حیا ایمان سے ہے. پہلے اس حدیث کا نقطہ سمجھیں، پھر میں دوسری حدیث کا نقطہ آپ کو سناتا ہوں. ایمان کیا ہے؟ ایمان سے حیا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان ذات مصطفیٰ ہے. تو آقا فرما رہے ہیں عثمان میں جو حیا ہے یہ نبی کا دیا ہوا حیا ہے. یہ ہے وہ حیا جس کی تعریف پاک نبی نے فرمائی. اب دوسری بات سمجھیں کہ ساری خیر حیا میں ہے. ساری خیر حیا میں ہے. جس میں حیا نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. تیودی کوئی خیر نہیں. ہاں جی یہ بھی بتا دو، اودی پھر کوئی خیر نہیں تے نہ ہوندے تے خیر ہے. آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے
کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے حیا کی تعریف کی. خدا کے لیے ایک لمحے کے لیے اس کو سوچیں, ایک لمحے کے لیے اس کو سوچیں. اور میں اس پر آپ کی توجہ دلانے کے لیے آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک بڑے حیا والے ہیں. اب بات اور کھل جائے گی آپ کے سامنے. نبی پاک بڑے حیا والے ہیں, آپ سے زیادہ حیا والا ہم نے نہیں دیکھا, یہ صحابہ کہتے تھے. توجہ کرنا, خدا کے لیے توجہ کیجئے گا. عثمان غنی کی عظمت دیکھیں, صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بڑے حیا والے, اور نبی پاک فرماتے ہیں عثمان بڑے حیا والا ہے. اس سے آگے کیا بات ہوگی؟ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے حیا کی تعریف کر کے یہ بتایا ہے کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرے, عزت کرے, احترام کرے اور اپنے اندر حیا کو پیدا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو خیر عطا فرمائیں گے. آج نوجوانوں کو حیا کی بڑی ضرورت ہے. آج ہمیں حیا کی بہت ضرورت ہے. یہ ہماری جو نوجوان نسل بیٹھی ہے, نوجوان جو بیٹھے ہیں, ان کو, بڑوں کو, چھوٹوں کو, سب کو حیا کی ضرورت ہے. اللہ کا حیا, نبی کا حیا, باپ کا حیا, ماں کا حیا, بھائیوں کا حیا, یہ سارے حیا ہیں. حیا کی ترتیب ہے, سب کا حیا کرنا ہے. سب کا حیا کرنے کا نام ایمان ہے, اور سب کو ماننے کا نام ہی ایمان ہوتا ہے. کیونکہ ایمان کل ہے, جز نہیں ہوتا. ایمان کوئی پارٹس کا نام نہیں ہے. ایمان ایک کمپلیٹ چیز کا نام ہے کہ جس میں ہر چیز کو مانا جائے. آج ہمارے اندر جو حیا ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے اندر کتنا حیا ہے, ہماری آنکھوں میں کتنا حیا ہے. پھر حیا کا آنکھ سے بڑا گہرا تعلق ہے. یوں کہہ لیں کہ حیا شروع ہی آنکھ سے ہوتا ہے. حیا والی ڈگری کس کو ملتی ہے؟ جس کی آنکھوں میں حیا ہو, بولنے میں حیا ہو, سننے میں حیا ہو. آپ کہیں گے سننے کا حیا کیا ہے؟ غلط بات نہ سنیں, یہ سننے کا حیا, کانوں کا حیا ہے. غلط بات نہ بولیں, یہ بولنے کا حیا ہے. آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھیں, موبائل پر, نیٹ پر, میگزین پر, راہ چلتے ہوئے جن کو نہ دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے انہیں نہ دیکھیں. یہ آنکھوں کا حیا ہے. جب حیا آتا ہے, جب حیا آتا ہے ایک مسلمان کے اندر, تو پھر قومیں جو ہیں وہ ترقی بھی کرتی ہیں. جب قوم میں حیا آ جائے تو یاد رکھ لیں اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ جس قوم میں حیا آ جائے اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا. اور جس قوم سے حیا اٹھ جائے, بے شرمی, بے غیرتی آ جائے, اس قوم پر پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں. ان لوگوں پر پھر, اس علاقے پر, ان لوگوں پر پھر عذاب آتے ہیں جس قوم سے حیا رخصت ہو جائے. خدا کے لیے حیا کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو. حیا کے بغیر بندہ کسی کام کا نہیں ہے. آج کی گفتگو کا یہی پیغام ہے, حضرت عثمان غنی کی سیرت کا یہی پیغام ہے کہ اپنے اندر ایسا حیا پیدا کر لو, ایسے حیا والے بن جاؤ کہ میرے نبی فرمائیں میرا یہ امتی بڑے حیا والا ہے. اور جب یہ مقام آتا ہے تو یاد رکھ لو, جب حیا اس سطح پر چلا جائے تو پھر نبی پاک تعریف کرتے ہیں, اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک دعا کرتے ہیں, یا اللہ قیامت کے دن عثمان سے حساب نہ لینا, یہ بڑا حیا والا ہے, تیرے دربار میں کھڑا ہو کے حساب نہیں دے سکتا. پھر کیا کرے یا دیکھیں یہ کیا عجیب رنگ ہیں. اللہ نے کیا کرنا ہے, اللہ نے کس کا حساب لینا ہے, اللہ نے کس کا حساب نہیں لینا, یہ تو اللہ کی مرضی پہ معاملہ ہے. مگر ادھر محبوب کا اللہ سے تعلق تو دیکھو یار. یا اللہ عثمان کا حساب ہی نہ لیں, اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں لیندے. کمال ہو گئی یار, بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو. اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین, میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو مالک کون ہوتا ہے جو اپنی مرضی کرے؟ اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن کا مالک ہوں, جس کا چاہوں حساب لوں, جس سے چاہوں نہ حساب لوں. ادھر نبی پاک کہہ رہے ہیں یا اللہ عثمان کا حساب ہی نہ لویں.
یا کمال ہوگی بھائی، او بھائی کمال ہو گئی ہے، واقعی کمال ہو گئی ہے۔ کمال اس لیے ہوئی ہے کہ یہ جو کہنے والے ہیں یہ رب کے محبوب ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ نبی پاک کے محبوب ہیں۔ تو اس لیے کہا یا اللہ عثمان بڑے حیا والا ہے، عثمان سے حساب نہ لینا۔ تو پتہ چلا اگر بندے میں حیا آ جائے تو رب اس کا حساب ہی نہیں لیتا، سیدھا جنتی فرما دیتا ہے۔ ایسے حیا والے بنو، اپنے اندر حیا کو پیدا کرو، اپنی اولاد کو حیا سکھاؤ، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو حیا سکھاؤ، یہ بڑی ضرورت ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ بے حیا بنا رہی ہیں آپ کو۔ میں آپ کو بتا دوں، کوئی حاجی نمازی جو مرضی تبلیغیں کرتا رہے، جب تک آپ ماحول کو درست نہیں کریں گے حیا نہیں آئے گا۔ موبائل، فیس بک، یوٹیوب، یہ چیزیں جو ہیں، ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، یہ بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہیں قوم کو، اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی اولاد بے حیا بڑی ہو گئی ہے۔ اولاد آپ کیا، آپ نے تربیت کیوں نہیں کی؟ آپ نے کیوں نہیں ان کو پہلے سے راستے پہ لگایا؟ خدا کے لیے اس بات پر دھیان کریں، ایسے نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ کہیں جی نہیں، آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا، آپ کو ایسی چیزیں ان سے دور رکھنی ہوگی جن کی وجہ سے حیا میں کمی آتی ہے، جن کی وجہ سے بے شرمی آتی ہے۔ وہ چیزیں آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کو پیچھے کریں، اور ان چیزوں کو اولاد کے قریب کریں جنہیں دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر ان کے اندر حیا پیدا ہو۔ ایسی چیزوں کو قریب کریں، دوسری چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہونے والا۔ مسئلہ تب ہوگا جب آپ اس پر دھیان نہیں دیں گے۔ اگر دیں گے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے خیر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔